بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ عربی اسباق سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم نیا سبق لیں گے اور اس سے آگے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم بہت زیادہ اسباق لیں اور زیادہ اسباق لیں، کیونکہ اس سے پہلے جو سلسلہ تھا وہ ایک افتتاحی سلسلہ تھا، اور آگے جو ہے ہم اسباق زیادہ لیں گے اور آپ کو لکھنا بھی زیادہ پڑے گا، کوشش بھی زیادہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو استفادہ بھی ہوتا رہے گا۔ آج کا جملہ ہے الشباک مفتوح۔ الشباک مفتوح، کھڑکی کھلی ہے۔ الشباک مفتوح، کھڑکی کھلی ہے۔ الشباک کھڑکی، مفتوح کھلی ہے۔ مفتوح مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں شباک مذکر ہے، اور اردو میں جس کا ترجمہ ہوا ہے کھلی ہے، کیونکہ کھڑکی مؤنث ہے اردو میں۔ ویسے مفتوح لفظی مطلب ہے کھلا ہے، اور یہاں پہ کھڑکی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے کھلی ہے۔ الشباک مفتوح، کھڑکی کھلی ہے۔ اسی کا سوالیہ جملہ ہم بنائیں گے، آپ ساتھ لکھتے جائیں۔ هل الشباک مفتوح؟ هل الشباک مفتوح؟ کیا کھڑکی کھلی ہے؟ کیا کھڑکی کھلی ہے؟ اس کا جواب ہوگا نعم الشباک مفتوح۔ نعم الشباک مفتوح، جی ہاں کھڑکی کھلی ہے۔ جی ہاں کھڑکی کھلی ہے۔ ایک اور لفظ لیتے ہیں، ایک اور جملہ۔ الباب مغلق۔ الباب مغلق، دروازہ بند ہے۔ الباب دروازہ، مغلق بند ہے۔ یہاں پہ الباب مذکر ہے، اس لیے مغلق استعمال ہوا ہے، اور اردو میں بھی دروازہ مذکر ہے اور اس کے لیے وہی ترجمہ ہوا ہے۔ اگر مؤنث ہوتا تو مغلقۃ، مغلقۃ، لیکن الباب مذکر ہے اس لیے استعمال ہوا ہے الباب مغلق، دروازہ بند ہے۔ سوالیہ جملہ اس کا دیکھتے ہیں اور اس کا جواب پھر دیکھتے ہیں۔ سوال ہوگا هل الباب مغلق؟ هل الباب مغلق؟ کیا دروازہ بند ہے؟ کیا دروازہ بند ہے؟ جواب اس کا ہوگا اگر دروازہ بند ہے تو کہیں گے نعم الباب مغلق۔ نعم الباب مغلق، جی ہاں دروازہ بند ہے۔ جی ہاں دروازہ بند ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ المندیل وسخ۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ رومال گندا ہے۔ المندیل رومال، وسخ گندا، وسخ گندا ہے۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ سوالیہ جملہ اس کا ہوگا
هل المنديل وسخ؟ هل المنديل وسخ؟ ہل لکھنے میں ہل ساکن ہوگا اور پڑھنے میں اس کے نیچے کسرہ آئے گا. ہل المندیل وسخ، کیا رومال گندا ہے؟ جواب نعم المندیل وسخ. نعم المندیل وسخ، جی ہاں رومال گندا ہے. جی ہاں رومال گندا ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے الثوب نظیف. الثوب نظیف، قمیص صاف ہے. قمیص صاف ہے. الثوب قمیص، نظیف صاف ہے. الثوب نظیف، قمیص صاف ہے. سوالیہ جملہ اس کا ہوگا هل الثوب نظیف؟ هل الثوب نظیف؟ کیا قمیص صاف ہے؟ جواب اس کا ہوگا نعم الثوب نظیف. نعم الثوب نظیف، جی ہاں قمیص صاف ہے. جی ہاں قمیص صاف ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے المسجد قریب. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. المسجد مسجد، قریب قریب ہے. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. سوالیہ جملہ اس کا ہوگا هل المسجد قریب؟ هل المسجد قریب؟ کیا مسجد قریب ہے؟ کیا مسجد قریب ہے؟ جواب ہوگا نعم المسجد قریب. نعم المسجد قریب، جی ہاں مسجد قریب ہے. جی ہاں مسجد قریب ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے المدرسۃ بعیدۃ. المدرسۃ بعیدۃ، اسکول دور ہے. اسکول دور ہے. المدرسۃ اسکول، مدرسہ. بعیدۃ دور ہے. یہاں پہ المدرسۃ مؤنث ہے، آخر میں گول تا ہے، اس لیے یہاں پہ گول تا آخر میں لگاتے ہیں. المدرسۃ بعیدۃ. اور اس سے پہلے والا جو تھا اس میں لفظ جو تھا المسجد مذکر تھا، اس لیے یہاں پہ قریب لگایا ہے، قریبۃ نہیں لگایا. اور یہاں پہ المدرسۃ بعیدۃ مؤنث ہے المدرسۃ، اس لیے یہاں پہ مؤنث لگا ہے. المدرسۃ بعیدۃ، اسکول دور ہے. اسکول دور ہے. سوالیہ جملہ اس کا ہوگا هل المدرسۃ بعیدۃ، اور آخر میں لکھائی میں آپ کوسچن مارک ڈالیں گے. هل المدرسۃ بعیدۃ، کیا اسکول دور ہے؟ کیا اسکول دور ہے؟
نعم المدرسة بعيدة. نعم المدرسة بعيدة. جی ہاں اسکول دور ہے. جی ہاں اسکول دور ہے. آج کے لیے اتنے ہی جملے کافی ہیں، کیونکہ ہر ایک جملے کا ہم نے 3 جملے ہم نے مزید بنائے ہیں. ایک یہ لکھا ہوا جملہ، اور اس کا سوالیہ جملہ، اور پھر اس کے ساتھ اس کا جوابیہ جملہ بھی ہم نے بنایا ہے. تو آج کے لیے یہی کافی ہے. نئے سبق سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ پرانے تمام اسباق کسی کاپی میں ضرور لکھیں اور تمام اسباق کو یاد کریں، تاکہ اگلے اسباق آپ کے لیے سمجھنا اور آگے ہمارے ساتھ چلنا آپ کے لیے آسانی ہو. اور آگے اسباق آہستہ آہستہ مشکل ہوتے رہیں گے، اور آئندہ کوشش ہماری زیادہ تر یہ رہے گی کہ ہم ذخیرہ الفاظ جمع کریں. بہت سارے الفاظ ایک ہی دن میں جو روزمرہ کے استعمال ہوتے ہیں ایک ہی دن میں ہم پڑھیں گے اور ان پہ پریکٹس کریں گے، یاد کریں گے، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے ذخیرہ الفاظ جو ہے عربی زبان کا ذخیرہ بنتا رہے، اور آگے ہمیں عربی سمجھنے میں اور بولنے میں آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مستویٰ جب شروع ہوگا تو اس میں ہمارے لیے کافی آسانی ہوگی. انہی الفاظ میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو دوسرے مستویٰ میں ہمارے سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ انہی کتابوں سے یہ جملے، یہ الفاظ نکالے گئے ہیں اور یہاں پہ انفرادی شکل پہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں. تو امید ہے آپ کو تمام اسباق سمجھ بھی آئے گی، انہیں یاد بھی کریں گے اور استفادہ بھی حاصل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.